البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ جب تم بدر میں بالکل بے سر و سامان تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو پس تم اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اذ تقول، اے حبیب جب آپ فرما رہے تھے، للمؤمنین ایمان والوں سے، الن یکفیکم کہ کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں کو اتار کر تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے، تو اے ایمان والوں کیا یہ بات تمہیں کافی نہیں ہے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، تم ڈٹے رہو، جمے رہو، وتتقوا، اور تم تقوی اختیار کیے رہو، ویأتوکم من فورہم ھذا، اور تمہارے دشمن کافر اچانک تم پر آ پڑیں، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے سے۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے اس بات کو، فرشتوں کی اس مدد کو، الا بشریٰ لکم، مگر تمہارے لیے خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو غالب ہے اور حکمت والا ہے، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے، او یکبتہم، یا انہیں ذلیل و رسوا فرما دے، فینقلبوا خائنین، پس وہ ناکام و نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ لیس لک من الامر شیء، حبیب یہ بات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، او یتوب علیہم، یا تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق بخشے، او یعذبہم، چاہے تو ان پر عذاب فرمائے، فإنہم ظالمون، کہ بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جسے چاہے عذاب فرماتا ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اور البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے، یعنی اے مسلمانوں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تم بے سر و سامان تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، تو یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہی تھا کہ جس نے مسلمانوں کو بدر میں فتح عطا فرمائی، ورنہ مسلمانوں کے پاس بدر میں صرف اور صرف 2 گھوڑے تھے اور 8 تلواریں تھیں، اور مسلمانوں کی تعداد 313، اور کافر دشمن ان سے 3 گنا بڑی طاقت کے ساتھ آئے، ان کی تعداد 950 سے 1000 کے درمیان۔ حضور کے صحابہ صرف گٹھلیاں چوس کر اور کھجوریں کھا کر جہاد کر رہے تھے، اور ان کے مقابلے میں جو کافر آئے تھے وہ روز 9 یا 10 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر طرح کے عیش و طرب کے سامان وہ ساتھ لے کر آئے تھے، اور مسلمان صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر نکلے تھے، تو فرمایا البتہ تحقیق اللہ ہی نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں، ورنہ تم بالکل بے سر و
سامان تھے، نہ تمہارے پاس کوئی مال و متاع تھا، نہ اسباب جنگ تھے، نہ اسلحہ تھا، نہ افرادی قوت تھی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمہاری بدر میں مدد فرمائی کہ تمہیں فتح عطا فرما دی، اور تمہارے دشمن کو تم سے دگنی تگنی تعداد میں ہونے کے باوجود اور اسلحہ ساز و سامان سے لیس ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شکست سے دوچار فرما دیا، تمہیں فتح عطا فرما دی۔ تو فرمایا اللہ ہی نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی۔ فرمایا فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب آپ نے یہاں بغور سن لیا کہ مدد کس نے فرمائی؟ اللہ ہی نے۔ اب آگے بھی سنیے، فرمایا اذ تقولوا، حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب آپ فرما رہے تھے ایمان والوں سے، للمؤمنین، ایمان والوں سے آپ فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ الن یکفیکم، کیا یہ بات تمہیں کافی نہیں ہے؟ ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے 3000 فرشتوں کو اتار کر، کیا یہ بات تمہارے لیے اے مسلمانوں کافی نہیں؟ فرمایا ہاں، بلا ان تصبروا وتتقوا، ہاں اگر تم صبر کرو، تم ڈٹے رہو، تم جمے رہو، تمہارے قدموں میں تسلسل نہ آنے پائے، وتتقوا، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کیے رہو، جنگ میں بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ لوگ کہتے ہیں نا جنگ میں سب جائز ہے، نہیں، جنگ میں سب جائز نہیں ہے۔ جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائیں وہ ہر حال میں حرام ہیں، جن چیزوں سے منع فرمایا وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں ہیں، تو ان سے بچنا ضروری ہے۔ تو فرمایا تم اس حال میں بھی اگر ڈٹے رہو اور تقوی اختیار کیے رہو، اور پھر تمہارا دشمن تم پر اچانک ٹوٹ پڑے، تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرشتوں کی مدد جو تمہارے لیے فرمائی نا، فرمایا یہ تمہارے لیے خوشخبری بنائی اس نے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل قرار پا جائیں، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، العزیز الحکیم، جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں، پہلے بھی فرمایا مدد اللہ ہی نے فرمائی، پھر آخر میں بھی فرمایا مدد اللہ ہی کی جانب سے ہے جو غالب حکمت والا ہے، اور بیچ میں وہی فرماتا ہے کہ 3000 فرشتے بھی اسی نے نازل فرمائے، اور 5000 فرشتے اتارنے کا وعدہ بھی اسی نے فرمایا۔ تو بدر میں اگر فرشتے 3000 اور 5000 کی تعداد میں اتریں اور وہ مسلمانوں کی آ کے جہاد میں مدد کریں، تو فرشتے خدا نہیں بنتے، وہ اللہ ہی کی مدد قرار پاتی ہے۔ تو اگر اللہ کا کوئی ولی کسی بندے کی مدد کر دے تو وہ کیا خدا بن جائے گا؟ تو اللہ نے خود ہی اس بات کو واضح فرما دیا کہ مدد اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، فرشتے ظاہری وسیلہ بن کر آئے تھے، وہ دلوں کا قرار بن کے آئے تھے کہ اللہ کی مدد تو ہے، یقیناً ہے، لیکن ظاہری سہارا ہو تو بندے کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ تمہارا دل مضبوط کرنے کے لیے آئے تھے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، تمہارے دل قرار پا جائیں، اس لیے یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فرمایا ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے، العزیز الحکیم، جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو لہذا بات یہی ہے کہ دیکھیں مدد حقیقتاً اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، لیکن بندہ چونکہ ظاہری اعتبار سے کوئی سہارا مل جائے تو اسے خوشی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا دل زیادہ قرار پا جاتا ہے، تو اسی لیے ظاہری وسیلوں کو مدد کے اعتبار سے اختیار کرنا ناجائز نہیں ہے۔ حقیقتاً مدد اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔
اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو اللہ نے تمہاری مدد فرمائی یہ 3 وجہ سے ہوئی۔ ایک تو یہ کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو جائے، دوسرا یہ کہ تمہارے دل قرار پا جائیں، تم مطمئن ہو جاؤ، تیسری چیز بھی فرمایا اس لیے لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ اللہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ کے رکھ دے، اس لیے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ بدر کے میدان میں ہم کافروں کے پیچھے دوڑتے تھے کہ انہیں تلوار ماریں، فرماتے ہیں ہماری زد پڑنے سے پہلے انہیں تلوار لگ چکی ہوتی تھی اور وہ کٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو کے گرے پڑے ہوتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کوڑا مارتے تھے لیکن ہمارا کوڑا لگنے سے پہلے انہیں کوڑا لگ چکا ہوتا تھا اور اس کا نشان بھی ان کے بدن پر موجود ہوتا تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام خود اترے تھے میدان بدر میں اور وہ اپنے گھوڑے سے فرماتے تھے کہ اے حیزوم گھوڑے آگے بڑھ آگے بڑھ، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان سے فرشتوں کے ذریعے سے بدر کے دن مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے، جیسا کہ بدر میں کافروں کے بڑے بڑے سارے سردار مارے گئے۔ یہ جتنے لوگ نبی پاک علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ ستایا کرتے تھے ہجرت سے پہلے، وہ سارے تقریباً جو ہے بدر کے میدان میں مارے گئے، واصل بجہنم ہوئے۔ اور فرمایا او یکبتہم، یا تو اللہ ان کا حصہ ہی کاٹ دے یعنی کافر موت کے گھاٹ اتر جائیں، یا پھر اللہ انہیں منہ کے بل گرا دے، ذلیل و رسوا کر دے، فینقلبوا خائبین، اور وہ ناکام و نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ کہ بدر میں کافروں کی تعداد میں نے آپ کو بتایا لگ بھگ 1000 اور مسلمانوں کی تعداد 313۔ اب جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، اور کافر جو ہے ان میں سے 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر قید کر لیے گئے اور باقی سارے بھاگ گئے، وہ میدان میں ٹھہر نہ سکے، جبکہ حضور کے غلاموں میں سے صرف اور صرف 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ تو فرمایا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیس لک من الامر شیء، حبیب اس معاملے میں آپ کے ہاتھ میں یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے، انہیں توبہ کی توفیق بخش دے، اور چاہے تو انہیں عذاب فرمائے کہ وہ ظالم ہیں، تو چاہے تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور وہ توبہ کر لیں، اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب فرمائے، یہ وہ جیسا چاہے گا فرمائے گا۔ حبیب یہ کام اس نے آپ کو عطا نہیں فرمایا، یعنی یہ معاملہ آپ کے ذمہ اس نے نہیں لگایا ہے، یہ معاملہ وہ خود جو ہے جیسے چاہے گا فرمائے گا۔ فرمایا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب فرماتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔